बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ जो उनकी किरदार कुशी का सिलसिला है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज कोई एक्ट्रेस हैं हाजरा खान, कम अज़ कम मैंने उनका नाम 2-3 दिन पहले ही सुना है कि वो किताब इमरान खान साहब के खिलाफ लॉन्च कर रही हैं और आज उनको लॉन्च कर दिया गया है। बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप उन्होंने अपनी जो बुक है वो लॉन्च की है। लेकिन क्या इससे इमरान खान के खिलाफ जो लोग हैं वो मुतनफ़िर हो जाएंगे इमरान खान से या फिर नहीं होंगे? ये कोशिश नाकाम रहेगी या फिर कामयाब होगी? और दूसरा बड़ा अहम मामला है आसिफ अली जरदारी जो हैं, कल उनका इंटरव्यू आया हामिद मीर साहब के साथ। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक प्रिटेंड किया गया कि वो दुबई चले गए हैं और उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी भी दुबई चले गए हैं। और ये बात करने की कोशिश की गई है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी यानी कि बाप बेटा के दरमियान कोई इख्तलाफात चल रहे हैं। इन इख्तलाफात की हकीकत क्या है और ये सारी मूवमेंट क्यों हो रही है? इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देर आयत दुरुस्त आयत वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चारों चीफ सेक्रेटरीज को एक ख़त लिखा है, मरासला लिखा है और उसके अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को फराहम करने का हुक्म दिया है। इसका भी आपको हवाल बताएंगे। बदकिस्मती से नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इमरान खान साहब की किरदार कुशी के गिर्द घूम रही है। जब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो मुबैना अमरीकी साजिश के तहत उनकी हुकूमत को ख़त्म करने का भांडा फोड़ा, उसके ऊपर कंपेन की, अमेरिका को पब्लिकली दोषी ठहराया, एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को उन्होंने पब्लिक किया, तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उनकी ज़ात के ऊपर जो है हमले शुरू हो चुके हैं। ये सिलसिला 9 मई के बाद काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुआ। लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ना शुरू हो गए, इमरान खान साहब के खिलाफ बातें शुरू हो गई। जब PDM की हुकूमत इक़्तिदार में आई, शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद सरकारी इदारों के ज़रिए ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो क्या कह सकते हैं ऑडियोज़ थी वो जारी करने शुरू कर दी गई। जजेस तक को नहीं बख्शा गया। जो भी इलेक्शन की बात करता था उनको निशाने इबरत जो है वो बनाने की कोशिशें की जाती रहीं और की गई और अभी तक भी की जा रही हैं। तो किरदार कुशी का सिलसिला भी चलता रहा। कई ख़वातीन को मतलब टारगेट किया गया, उनके ज़रिए इमरान खान साहब की ज़ात को क्रिटिसाइज़ किया गया। और फिर एक ऑडियो लीक की गई बड़ी अजीब व गरीब किस्म की। फिर बुशरा बीबी को टारगेट किया गया, उनके खामन का इंटरव्यू कराया गया। उससे पहले इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जब जो उनकी मिसेस थी रिहाम खान साहबा, उनकी किताब आई। मतलब तरह तरह की हर तरह की कोशिशें की गई। और आज एक और ख़ातून जो हैं वो हाजरा खान, जिनका नाम मैंने 2-3 दिन पहले ट्विटर के ऊपर पढ़ा है, और वो लोग कह रहे हैं कि वो साबिक एक्ट्रेस हैं और खान साहब के साथ उन्होंने कोई इंटरव्यू भी उनका किया हुआ है। तो उनके साथ कुछ मामलात बढ़ाकर आज उनकी बुक लॉन्च करा दी गई है। मकसद एक ही है, मकसद वो आयशा गुल अलई हो, रिहाम खान हो, हाजा खान हो या फिर कोई और हो, जो बंदा या बंदी खान साहब की ज़ात के साथ मुंसलिक रही है उनको या तो मैनेज कर दिया जाता है या फिर उनको इस्तेमाल में लाकर जो है वो खान साहब के ऊपर कीचड़ उछाली जाती है। उनकी बेटी से लेकर जो मुबैना बेटी कहा जाता है, उनके निकाह, इद्दत, शादी, सारा कुछ जो है वो खान साहब की ज़ात के इर्द गिर्द घुमाया जाता है। और इस वक्त ऐसा लगता है जैसे इमरान खान की जो ज़ात है वो पाकिस्तान की सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है और उसी के गिर्द घूम रही है। मुस्लिम लीग नून की तो शुरू से यही कंपेन, या फिर उनको कहें कि ये उनकी आदत रही है कि वो अपने मुखालफिन की ज़ात के ऊपर बहुत अटैक करते हैं और अपनी ज़ात, अपना नंग नहीं देखते, अपने गिरबान में वो नहीं झांकते, अपनी जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है उसके ऊपर वो नहीं घुसने देते, ख़ुद को नहीं देखते और बाकियों के ऊपर वो तनकीद जो है वो शुरू कर देते हैं या फिर उसको महाज बना देते हैं। लेकिन अब सिनारियो तब्दील हो चुका है। पहले बेनज़ीर भुट्टो साहबा की गंदी तस्वीरें जो हैं वो बनाकर या बनवा कर वो पब्लिक करवाई गई, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए उसको फेंकवाया गया और फिर मुस्लिम लीग नून उसको ऑन भी करती रही, मुस्लिम लीग नून के लोग। लेकिन अब देखिए ट्रेंड्स तब्दील हो चुके हैं। लोगों का देखने का, सोचने का, परखने का जो ज़ाविया है वो तब्दील हो चुका है। अब आप कोई जाली सी चीज़ लेके आते हैं तो 10 मिनट के अंदर लोग उसका भुरकस निकाल देते हैं।
جس طرح اب خبر کی جو لائف ہے وہ چند سیکنڈز کی رہ چکی ہے کہ ایک خبر آتی ہے، وہ ٹکر چلتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے، اس کی ایکسکلوزیو پن ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی یہ جو آپ معاملہ لے کے آتے ہیں، کوئی بھی چیز لے کے آتے ہیں، تو وہ چند منٹس کے اندر ہی لوگ اس کے خلاف جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی کہانی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ابھی تک 90s والے دور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ نہیں سمجھیں گے، لوگ نہیں پرکھیں گے، تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ اب سچویشن تبدیل ہو چکی ہے، اب جنریشن نئی آ چکی ہے، اور وہ آپ کے اس ڈھنگوسلوں کے اندر نہیں آئیں گے۔ تو یہ ہاجرہ بی بی صاحبہ کی جو سٹوری ہے، یا پھر جو کتاب والی سٹوری ہے، یہ بھی صرف کردار کشی کے علاوہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی خان صاحب کی پاپولیرٹی کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایفیکٹ یا امپیکٹ نہیں پڑے گا۔ آپ کو میدان میں رہ کر عمران خان اور تحریک انصاف کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ چور راستے اختیار کر کے آپ کم از کم اس نسل کو، جس کے 5.5-6 کروڑ ووٹر ہوں، نوجوان یوتھ کے، آپ ان کو اس طرح سے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ اپنے آپ کو تو بیوقوف بنا لیں گے کہ یہ کچھ کر کے بھی لوگ ووٹ نہیں دیں گے، باقی لوگوں کو آپ نہیں بیوقوف بنا سکتے۔ لہذا لیو دس ڈرٹی ٹیکٹس، اور آپ آئیں، پروگریس کریں، ایک پازیٹیو پالیٹکس کریں، اور کم از کم پاکستان کی اخلاقیات، معاشرے کے اخلاقیات کو رہنے دیں، جسٹ فار دا سیک آف کہ ایک بندے کو ہم نے اقتدار میں نہیں آنے دینا۔ اب اس کے وجہ آپ پورے پاکستان کے اندر جو پاکستان کی سوسائٹی ہے اس کا سارا بھرکا سی نکال دیں۔ بیک ٹو دا سیکنڈ نیوز، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری، جو کہ ان کے والد صاحب ہیں، یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ان کے درمیان، یعنی کہ باپ بیٹا کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، اور اختلافات کی وجہ زرداری پالیٹکس ہے۔ بلاول بھٹو زرداری بھٹو پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، اور باپ ان کا اپنی پالیٹکس یعنی کہ زرداری پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، اور بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کے درمیان اختلافات ہیں۔ بلاول بھٹو سمجھتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر کے امیدوار ہوں گے، جبکہ آصف علی زرداری سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں ایکسپیرینسڈ ہوں، میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا امیدوار بن سکتا ہوں۔ تو ایک اختلافات کی بات بتائی جاتی ہے۔ گزشتہ روز حامد میر صاحب کو آصف علی زرداری نے ایک انٹرویو دیا، انٹرویو کے درمیان انہوں نے کہا کہ بلاول کا تجربہ میرے سے کم ہے، اور اس کے بعد آج خبر یہ آئی کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ دبئی چلے گئے ہیں، اور دبئی جانے کے بعد اس کے کچھ دیر کے بعد کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری بھی چلے گئے ہیں، اور بتایا یہ گیا، یہ پریٹینڈ کیا گیا کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے درمیان اس بات کے اوپر اختلافات ہیں کہ آپ الگ سیاست کا انداز رکھتے ہیں، میں الگ سیاست کا انداز رکھتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا تو آصفہ بھٹو کو لے کے آ جائے گا، تو مطلب اس طرح کی ٹوسٹنگ کی جا رہی ہے۔ ایک بات یہ طے کر کے جو حقیقت بھی ہے اور یہ فیکچول بھی ہے کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ عمران خان کا ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، یا پھر عمران خان کو جو سیاسی طور پر ووٹ دینا چاہتے ہیں، انکلوڈنگ کئی پیپلز پارٹی کے لوگ بھی جو سینئر لیڈرز ہیں، وہ بھی اس بات کے اوپر، جو نظریاتی لیڈرز ہیں، رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو یا پھر جو لڑائی ہے جو کہ پیپلز پارٹی کو لڑنی چاہیے تھی، وہ خان صاحب عمران خان لڑ رہے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ بھٹوازم نہیں ہوگی۔ اور دیکھیں، نظریاتی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں میں سے کون ہیں؟ لطیف کھوسا، اعتزاز احسن، فرحت اللہ بابر، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت خان صاحب کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ تو ایسے میں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک فکس میچ کھیل رہے ہیں، نورا کشتی قسم کی سچویشن ہے، وہ یہ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ بلاول بھٹو زرداری ڈیفرنٹ ہے، آصف علی زرداری از اے ڈیفرنٹ، لیکن اندرون خانہ یہ ساری گیم میں ایک ہی ہیں، اور جسٹ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک لوگوں کے اندر یہ بات پہنچانا کہ بھائی باپ جو ہے وہ جو بیٹا ہے وہ باپ والی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتا، اور جو بیٹا ہے وہ اپنے نانا کی یا اپنی ماں والی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، تاکہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے انٹیکٹ ہو جائیں۔ اور دوسرا پھر مسلم لیگ نون اگر عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کر رہی ہے تو مسلم لیگ نون کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری کے فیس میں آئے،
اور وہ فیس لے کے آگے چلیں اور پھر عمران خان کے بھی لوگوں کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کریں. ادروائز اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ان کے درمیان اختلافات ہیں. اور دبئی تک جہاں پر اکٹھا ہونے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی فیملی ایونٹ ہے وہاں پر، جو کہ آصفہ، جو کہ بلاول بھٹو زرداری کی جو پھپھو ہیں فریال تالپور صاحبہ، وہ بھی دبئی پہنچ چکی ہیں. پھر بلاول پہنچے ہیں، پھر آصف علی زرداری پہنچے ہیں، اور اس کے بعد سننے میں آیا ہے کہ ایک اور ان کی رشتہ دار ہیں وہ بھی دبئی پہنچے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات بلاول بھٹو زرداری کے رشتے کی ہو، شادی کی ہو، اور اس سلسلے میں یہ ساری گیدرنگ کی جا رہی ہو. ادروائز اختلافات والی کہانی جب سچ بکواس ہے، کوئی اختلافات نہیں ہے. ایک اور خبر ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نگران وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اور چاروں وزرائے اعلیٰ کے جو جو ان کے چیف سیکرٹریز ہیں یا پھر ان کے جو سیکرٹریز ہیں ان کو مراسلہ ارسال کیا گیا ہے. اور اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے. الیکشن کمیشن نے اپنے مراسلے میں لکھا کہ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جو صوبوں کے اندر ان کی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور تمام ڈی سیز اور ڈی پی اوز کو کہا جائے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کریں اور وہ غیر جانبداری اپنی یقینی بنائیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نام لیے بغیر اس سیاسی جماعت کا ذکر کیا ہے. اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے. یہ کام الیکشن کمیشن کو پہلے کرنا چاہیے تھا، اور میرے خیال میں اس بات کو چیف الیکشن کمشنر کے اپنے سائن سے نگران وزرائے اعلیٰ اور نگران وزیر اعظم کو بھجواتے تو یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا. آپ نے ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل صاحب کے تھرو لیٹر سے بھجوا، لیکن کچھ تو کر لیا. بہرحال جی وہ سیاسی جماعت بھی تحریک انصاف ہے. تحریک انصاف کی ڈیلیگیشن نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کر کے اپنی کنسرنز جو ہیں وہ شو کی تھی. خیر اس کو مزید لے کے چلنا چاہیے، تحریک انصاف کو بھی ڈاکومنٹڈ کرنا چاہیے تمام تر چیزوں کو، تاکہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ حاصل کر سکیں. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.